السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا آج کا موضوع ہے ساری رات عبادت کا ثواب مگر کیسے۔ رات سوتے وقت کے اذکار اور سونے کا طریقہ، فرشتے کی دعا، اللہ کی رحمت یا شیطان کا غلبہ، نماز فجر اور سارے دن کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان باوضو ہو کر اپنے بستر پر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ایک فرشتہ اس کے بستر کے اوپر رات گزارتا ہے، جو اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ پھر جب انسان بستر پر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ جب بستر پر جاتے تو بستر پر جانے کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھتے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 آخری 2 آیات پڑھتے، پھر اسی طرح سورۃ الکافرون 1 مرتبہ پڑھتے، پھر اسی طرح سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان تینوں سورتوں کو ایک ایک بار پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کو سامنے رکھتے، اس کے اوپر اس طرح تھتکار کے اپنے ہاتھوں کو اس طرح ملتے، اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرتے، اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے، پھر سارے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ جب بستر پر لیٹتے تو دائیں کروٹ لیٹتے اور اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے دائیں چہرے کے نیچے، گال کے نیچے جو ہے وہ رکھتے، اور جو بایاں آپ کا ہاتھ ہوتا وہ اپنی بائیں ٹانگ کے اوپر رکھتے۔ پھر دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعائیں پڑھتے۔ پھر اور مزید بھی دعائیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سورہ ملک پڑھیں رات سونے سے پہلے۔ یہ سورۃ ملک ایسی ہے کہ جو نجات دینے والی ہے، یہ سورۃ ملک ایسی صورت ہے جو سفارش کرنے والی ہے، یہ سورۃ ملک ایسی صورت ہے جو ضد کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ ملک کو پڑھ کر سوتا ہے، یہ قبر کے اندر اس کو نجات دے گی، پھر یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گی، پھر یہ اللہ کے ہاں ضد کرے گی، اتنی ضد کرے گی یہاں تک کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت کے اندر لے جائے گی۔ سورہ ملک کی تلاوت، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 1 مرتبہ، سورۃ الکافرون 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، ان تینوں صورتوں کو ایک ایک بار پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر تھتکاریں، ہاتھوں کو مل کر سارے بدن پہ ہاتھ پھیریں، پھر یہ عمل کریں تینوں صورتیں پڑھ کر، پھر یہ عمل کریں تینوں صورتیں پڑھ کر، پھر دائیں کروٹ لیٹ جائیں اور پھر اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا پڑھیں۔ جب آپ یہ عمل سارا کریں گے، باوضو ہو جائیں گے، فرشتہ آپ کے ساتھ رات گزارے گا، آپ کی نگرانی بھی کرے گا، پھر آپ کے لیے وہ بخشش کی دعائیں بھی مانگے گا۔ پھر اس کے ساتھ فرشتے کی دعا بھی ہو گئی۔ اب جو انسان اس طریقے سے اپنی رات گزارے گا، اب انسان سوتا کس لیے ہے؟ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ سوتا کس لیے ہے؟ اپنے سکون کے لیے۔ اب وہ 6، 7، 8 گھنٹے کی نیند سو رہا ہے، اور کیسی بات ہے کہ وہ سو رہا ہے اپنے لیے، فرشتہ مقرر کر دیا دعا کے لیے، اور اللہ رب العزت نے اس کی ساری رات کی نیند جو ہے اس کو عبادت کے اندر لکھ دیا۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب شیطان کا غلبہ کیسے ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے سوتا ہے، من مرضی کر کے سوتا ہے، نہ جس میں وضو ہے، نہ جس میں ذکر ہے، نہ جس میں قرآن کی تلاوت ہے، پھر ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پھر گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، پھر شکایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ صاحب ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، صبح کے ٹائم جا کر ہماری کہیں آنکھ لگتی ہے، اور اس آنکھ لگنے سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اب جس نے فجر کی نماز کو ادا کیا وہ شخص اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ جس نے فجر کی نماز کو ادا کیا، پھر نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اذکار کیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی ہو گئی کہ شام تک یہ بندہ جادو، جنات اور ہر قسم کی زہریلی اثرات سے محفوظ کر دیا گیا۔
پھر اللہ رب العزت نے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی، یہ بندہ تر و تازہ ہوگا، اس میں خوش اخلاقی ہوگی، یہ خوشی سے پیش آئے گا، خوشی سے باتیں کرے گا، تر و تازہ رہے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، جو فجر کی نماز کو ادا نہیں کرتا، پھر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے۔ اب اس کا پیشاب کرنا یہ مختلف بیماریوں کو لگانا ہے۔ پھر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ غصہ، چڑچڑاپن، پھر ہمارا جو ہے نا وہ دن بھی عجیب و قسم کے طریقے سے گزرتا ہے، پھر ہمیں جو ہے نا بے چینی سی رہتی ہے، پھر جب ہمارے کاروبار میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ پھر ہم بھاگتے ہیں بابوں کے پاس کہ جی ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ کے بندوں، کسی نے کچھ نہیں کیا، اس رہنمائی کی طرف آ جائیں، اس عمل کی طرف آ جائیں، اس طریقے کی طرف آ جائیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ اگر یقیناً ہم اس عمل کی طرف آ جائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے، ہمیں کسی بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔